بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف کا ایک بڑا حصہ رسولوں کے احوال پر مشتمل ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 6 رسولوں کا ذکر زمانی ترتیب کے ساتھ یہاں پر آیا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام ہیں، پھر قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس کے بعد حضرت ابراہیم ترتیب میں ان کا نام آتا ہے، لیکن ان کا ذکر یہاں نہیں ہے، نہ ان کی قوم کا کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے. ان کا تفصیلی ذکر ہم نے پچھلی سورہ انعام میں پڑھا تھا 2 رکوعوں میں. انہی کے کنٹمپریری تھے حضرت لوط علیہ السلام، ہم عصر، ان کے بھتیجے تھے. چنانچہ وہ بھیجے گئے صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف. ان کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا ذکر ہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور 6 نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے. سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، تقریباً 7 رکوعوں پر مشتمل. اب یہ آخری 3 رکوع ہیں. ان میں بھی ایک شخص کا ذکر آئے گا، اس کا تعلق بھی قوم موسیٰ سے ہی تھا، لیکن بحیثیت مجموعی اگلے 3 رکوعوں میں عمومی گفتگو ہے توحید کی، آخرت کی، رسالت کی، اور انبیاء اور رسل کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ ٹھہرایا خود ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اللہ نے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا یقیناً آپ ہی ہیں. شہدنا، ہم گواہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا، ہم بے خبر تھے، ہم غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تو ہمارا رب. یہ ہے وہ آیت جس میں ذکر ہے عہد الست کا. قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے. اس میں الفاظ جو بھی ہیں
اگرچہ ایک قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے کہ اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہوا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ظاہر ہے وہ انسان ابھی جو پیدا نہیں ہوئے تو ان کی ارواح کو جمع کیا گیا۔ یہ جو عہد ہے اللہ نے لیا ہے عالم ارواح میں، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مقام نعمان میں بروز عرفہ ارواح انسانی سے عہد لیا گیا تھا، اور یہ اس بات سے اس اندازہ ہوتا ہے کہ ارواح کی تخلیق پہلے ہو گئی تھی، اور بعض احادیث میں ہے کہ ارواح جو ہیں وہ لشکروں کی شکل میں ہیں، کہیں کولڈ سٹوریج میں ہیں، کس جگہ بھی ہیں، اور جیسے جیسے انسانی جسد اس زمین میں تیار ہوتا ہے اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ لا کر ٹانگ دی جاتی ہے ایک خاص مرحلے پر رحم مادر میں، اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے، اور اس 4 مہینے جب اس پر گزرتے ہیں اس کیفیت میں جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے بچہ، تو 4 مہینے کی عمر میں اس کے ساتھ وہ روح جو ہے لا کر منسلک کر دی جاتی۔ تو ان ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ یقیناً آپ ہیں اور ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ یہاں پر جو الفاظ آئے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی جب کوئی عہد معاہدہ لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ خود ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا کہ ہاں ہم خود بقائمی ہوش و حواس اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب۔ یہ اصل میں انسان کے اندر فطری طور پر جو اس کی فطرت ہے، جسے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی پرستش کا جذبہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، اور ان کا تعلق اس کی روح میں یہ چیزیں ودیت کر دی گئی۔ چنانچہ اسی حوالے سے وہ حدیث ہے یا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ سے محبت، توحید، یہی ہے نا بنیاد، اللہ کی معرفت۔ پھر فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یہ اس کی تربیت کا اثر ہے، لیکن اندر فطرت کی گہرائیوں میں وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف موجود ہے، اس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ اور اسی حوالے سے جب وحی کی دعوت آتی ہے اور سلیم الفطرت انسانوں کے کانوں میں جب وحی کی دعوت پہنچتی ہے، ایمان کی دعوت، تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں تو ہماری اپنی دل کی آواز ہے، اس کے لیے کوئی عقلی منطقی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ان کی فطرت اس کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی کی گویا کہ وہ جو پوٹینشلی اللہ کی معرفت ہے اسی کا ظہور پھر ہوتا ہے اس ایمان کی شکل میں اور عمل صالح کی شکل میں۔ اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو، یاد رکھو یہ ہے تم کر کے آئے ہو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہنا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ہوئے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بعد کی نسل میں تھے، تو جو وہ کرتے رہے ہم نے بھی ان کے پیچھے وہی عمل کیے ہیں، کوئی ہمیں معلوم تو تھا نہیں کہ رب کون ہے اور اس کے توحید کے کیا تقاضے ہیں۔ اس قسم